مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375 کتاب الشروط میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے اذا باع نخلا قد ابرت، جب کھجور کے درخت اس حال میں بیچے جائیں کہ ان میں پیوند کاری ہو چکی ہو۔ کھجور کے درخت جب پھل پر آتا ہے تو باغبان لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ پھل کو پکانے کے لیے انہیں پیوند کاری کا ایک عمل کرنا پڑتا ہے، تو پھل حاصل کرنے میں اصل محنت اور مشقت جو انسان کو کرنا پڑتی ہے وہ پیوند کاری ہی کا عمل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان یشترط المبتاع، جب کھجور کا درخت اس حال میں بیچا جائے کہ اس کی پیوند کاری ہو چکی ہو تو وہ درخت بکے گا، لیکن اس کا پھل جو ہے وہ بیچنے والے کے پاس رہے گا، وہ پھل ساتھ نہیں بکے گا، اس موسم کا پھل وہ خود اتارے گا۔ ہاں، اگر خریدنے والے نے یہ شرط طے کر لی ہو کہ میں ان درختوں کو پھلوں سمیت خریدتا ہوں، تو پھر اس شرط کے ساتھ قیمت بھی اس مطابق ادا کی جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ ساتھ پھل بھی خرید سکتا ہے۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے باب الشروط فی البیع، خرید و فروخت کرتے ہوئے کوئی شرطیں عائد کرنا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور حضرت بریرہ کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہ دونوں واقعات پہلے احادیث میں گزر چکے ہیں، یہاں ان احادیث کا اعادہ ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ تستعینها فی کتابتها، کہ میں نے اپنے مالکوں کے ساتھ کتابت کر لی ہے۔ کتابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام اپنے آقا سے کہتا کہ اگر تو مجھے بازار میں فروخت کرے تو تجھے میری اتنی قیمت ملے گی، اتنی قیمت میں خود کما کر یا کہیں سے لا کر تجھے دے دیتا ہوں، مجھے آزاد کر دے۔ اور اگر مالک اس معاہدے کو قبول کر لے تو پھر اس کو کہتے ہیں مکاتبت، پھر وہ غلام کوشش کرتا ہے کمانے کی یا کسی سے مدد لیتا ہے کہ میرے ذمے کا میری قیمت جو ہے وہ ادا ہو جائے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ تو وہ حضرت بریرہ جو تھی وہ اپنی قیمت ادا کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور ان سے مدد مانگی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے ایک نیا مشورہ دیا، لم تکن قدت من کتابتها شیئا، انہوں نے اپنے مکاتبت کے عہد سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا، بس طے پائی تھی قیمت کہ میں اتنی قیمت تمہیں دے دوں گی، مجھے آزاد کر دینا، لیکن ادائیگی کوئی نہیں ہوئی تھی، 1 روپیہ بھی ادا نہیں کیا گیا تھا ابھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ارجعی الی اہلک، اپنے مالکوں کے پاس واپس جا، فَإِنْ أَحَبُّ أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونُ وِلَاؤُكَ لِي، کہ میں تیری طرف سے ساری کتابت، جتنا قیمت تو نے طے کی ہے وہ ساری قیمت میں ادا کر دیتی ہوں، اور تجھے آزاد کرنے کا جو تعلق ہے، ولا ہے، یعنی
تو ان کی آزاد کردہ لونڈی نہیں کہلائے گی بلکہ میری آزاد کردہ لونڈی کہلائے گی۔ مالک جب کسی غلام کو آزاد کرتا تو بھی اس مالک اور اس غلام کے درمیان ایک تعلق قائم رہتا، اور اس تعلق کو شریعت نے رشتہ ولا کا نام دیا ہے۔ اس تعلق کا فائدہ یہ ہوتا کہ اگر وہ غلام لا وارث ہو کر فوت ہو جاتا تو اس کا مال جو تھا وہ اس کے اس مالک کو ملتا جس نے اسے آزاد کیا ہوتا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو اپنے مالکوں کے سے جا کر یہ معاہدہ کر اور ان سے بات کر کہ تیرا جو رشتہ ولا ہے وہ میرے ساتھ رہے گا اور ساری کتابت کی قیمت میں دے دیتی ہوں۔ فذکرت ذالک بریرۃ الی اہلھا، حضرت بریرہ نے یہ ذکر اپنے مالکوں سے کیا، فابوا، انہوں نے اس بات سے انکار کیا، وقالوا، اور کہا، ان شاءت ان تحتسب علیک، اگر وہ تجھ پر احسان کرنا چاہتی ہے، فلتفعل، تو پھر تیری قیمت ادا کر دے، وَيَكُونُ لَنَا وَلَاؤُكَ، لیکن وہ جو رشتہ ولا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، وہ سیدہ عائشہ کی طرف حق ہم نہیں جانے دیں گے۔ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، وہ لوگ جو رشتہ ولا اپنے پاس رکھ رہے ہیں، ایک ایسی شرط عائد کر رہے ہیں کہ جو شرط ان کا حق بنتا نہیں ہے، تو کیا اس طرح اس کو خریدنا اور آزاد کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر میں ایسا کروں تو ولا کا رشتہ جو ہے وہ کس کی طرف منسوب ہوگا، میری طرف یا ان لوگوں کی طرف؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتاعی فاعتقی فانما الولاء لمن اعتق، تو اسے خرید کر آزاد کر، رشتہ ولا اس کے ساتھ منسوب ہوتا ہے جو آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے قیمت پوری لے لی تو پھر وہ کیا ذمہ دار ہوتے ہیں؟ وہ کسی طرح کا کوئی ذمہ نہیں رکھتے۔ اس حدیث شریف کو یہاں ذکر کر کے امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی بندہ خرید و فروخت میں ناجائز شرط عائد کر دے تو شرط باطل ہوگی، لیکن خرید و فروخت لین دین بے جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی، لین دین کرنا صحیح ہوگا لیکن وہ شرط جو ہے وہ باطل ہوگی، اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اس معاملہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب کسی خرید و فروخت میں باطل شرط، ناجائز شرط عائد کی جائے گی تو نہ وہ شرط نافذ ہوگی اور نہ ہی وہ خرید و فروخت جائز ہوگی، وہ بے بھی باطل ہے، وہ شرط بھی باطل ہے۔ اور اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے خرید لے اور آزاد کر دے، اور رشتہ ولا جو ہے وہ اسی کا ہے جو آزاد کرے گا۔ تو اس کی تشریح جو ہے وہ پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ رکھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پاس اس طرح کے مسائل آتے ہیں اور میں تم سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ رشتہ ولا اس کے ساتھ ہی اس کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے جو آزاد کرنے والا ہوتا ہے، بیچنے والے کو رشتہ ولا نہیں ملتا۔ جب رسول اللہ نے مجمع عام میں یہ خطاب فرما دیا تو جو لوگ یہ شرط عائد کر رہے تھے وہ شرط سے دستبردار ہو گئے اور اس طرح یہ بے نافذ ہوئی۔ لہٰذا اس حدیث سے جو استدلال امام بخاری نے کیا ہے وہ استدلال بنتا نہیں ہے، وہ شرط انہوں نے اٹھا لی تھی اور بے ہو گئی تھی۔ اگر شرط ناجائز رہے تو پھر بے ہی نہیں نافذ ہوتی، لین دین ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہیں جی شرط جو ہے وہ باطل ہوگی، بے جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی، یہ تو لین دین کرنے والوں میں جھگڑا ہو جائے گا۔ لینے والا کہے گا کہ میں اس شرط کو مانتا نہیں، تو بیچنے والا کہے گا کہ اس شرط کے بغیر میں دیتا نہیں، وہ کہے گا تیری شرط بے معنی ہے، وہ کہتا ہے میں تجھے یہ چیز دیتا ہی نہیں، تو یہ تو جھگڑے کی ایک صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے امام اعظم رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ امام بخاری کے استاد کے بھی استاد ہیں، تو حدیث کی کتاب لکھنے کا شرف حضرت امام اعظم امام بخاری کو ہی حاصل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیثوں کو جمع کرنے اور کتابی شکل دینے کا
جو شرف ہے وہ امام بخاری کو ملا ہے، لیکن احادیث سے مطالب اخذ کرنا اور احادیث کا جو فہم سلیم اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا تھا وہ انہی کا خاصہ ہے۔ لہٰذا امام بخاری کا اپنا استدلال ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا اپنا استدلال ہے، اور قوت استدلال میں امام اعظم ابو حنیفہ امام بخاری سے فائق ہیں، اور یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد امام بخاری نے باب باندھا ہے اذا اشترط البائع ظہر الدابۃ الی مکان مسمن جازا۔ کوئی بندہ کسی سے جانور خریدتا ہے، اور جانور خریدتے ہوئے آج کل کے دور کے مطابق اگر کہیں کہ کوئی بندہ کسی سے سواری لیتا ہے، موٹر سائیکل، کار یا وغیرہ کوئی اور چیز، اور پھر اس کے ساتھ یہ شرط طے کر لیتا ہے کہ قیمت یہ طے ہو گئی، لیکن اس چیز پر، اس گاڑی پر یا اس جانور پر میں اتنا سفر کروں گا، اور اتنا سفر کرنے کے بعد یہ تیرے قبضے میں دوں گا، تو ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ اس پر حضرت امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے وہی ہے جو پہلے بھی 2-3-4 مرتبہ گزر چکی ہے، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی اونٹنی پر سوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کا اونٹ جو تھا وہ بہت ہی کمزور تھا، آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس سے، فمر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضربہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی آپ نے وہ چھڑی اس اونٹنی کو لگا دی، فدعا لہ، اور اس کے لیے دعا کی، کہتے فسارا یسیر لیس یسیر مثلہ، میری اونٹنی اتنی تیز چلنے لگی، میرا اونٹ اتنا تیز دوڑنے لگا کہ جتنا تیز وہ پہلے نہیں چلتا تھا، اتنی اس کے اندر طاقت آ گئی جو پہلے تھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چارہ نہیں کھلایا، دم کر کے پانی نہیں پلایا، آپ کے ہاتھ کے ساتھ چھڑی ہے، اور وہ چھڑی جو ہے وہ اونٹ کو لگ رہی ہے، چھڑی کے واسطہ سے نبی پاک کا ہاتھ اونٹ کو لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو یہ دعا کی برکت تھی کہ اس کے اندر قوت بھی آ گئی، طاقت بھی آ گئی، چلنا بھی آ گیا، اور وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ یہ مجھے بیچ دے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پہلے تو میں نے کہا نہیں، لیکن پھر میں نے بیچ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 دینار، ایک اوقیہ، 1 دینار 10 درہم کا ہوتا ہے، تو اس اتنی قیمت طے پائی۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کو اس غزوے میں جاتے ہوئے اور واپس مدینے پہنچتے ہوئے استعمال کروں گا، اس کے بعد یہ اونٹ آپ کے حوالے ہو جائے گا۔ یہ بات طے پا لی، پھر ہم نے سفر کیا، گئے بھی واپس آئے بھی۔ جب واپس مدینہ منورہ میں آئے تو اتیتہ بالجمل، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ لے کر حاضر ہوا، وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ کی قیمت دی، ثُمَّ انصَرَفْتُ، پھر میں واپس چلا، فَأَرْسَلَ عَلَىٰ إِثْرِي، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے کسی کو بھیجا، ثُمَّ قَالَ، پھر ارشاد فرمایا مَا كُنْتُ لَآخُذُ جَمَلَكَ فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَالِكٌ مَالُكَ، فرمایا کہ میں نہیں تیرا اونٹ رکھتا، میں نے اپنے پاس رکھنے کے لیے اونٹ نہیں لیا، یہ اونٹ بھی تیرا ہے، اس کی قیمت بھی تیری ہے، اونٹ بھی لے جا، قیمت بھی لے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سخاوت دیکھیں کیسا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سواری بیچے اور اس میں یہ شرط عائد کرے کہ میں اتنا سفر کروں گا پھر تیرے حوالے کروں گا، تو یہ ایسا کرنا جائز ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ اس کو بھی جائز نہیں کہتے، فرماتے ہیں موقع پر سواری دو اور اس کی قیمت لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم مہلت لیتے ہو کہ میں اتنا سفر کروں گا، طے تو ابھی پا گئی، اس سفر میں جو گاڑی چلے گی اس کے پرزے گھسیں گے، یا راستے میں کوئی واقعہ پیش آ جائے گا، تو وہ کس کے کھاتے میں ڈالو گے؟
پھر بعد میں کہو گے کہ کچھ نقصان میں جھیلتا ہوں کچھ تو جھیل، پھر میں یہ شرط نہیں عائد کی جائے گی بغیر اس شرط کے جو لین دین کیا جائے گا تو موقع پر کیا جائے گا، اور یہ شرط رکھی جائے کہ میں اتنا سفر کروں گا پھر تیرے حوالے کروں گا، تو یہ شرط اگر رکھی ہے تو بے بھی جائز کوئی نہیں اور شرط بھی جائز کوئی نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں دیکھو حدیث میں حضرت جابر نے اس شرط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا، تو امام اعظم اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اونٹ خریدنے کا تھا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا جابر پر احسان کرنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ خریدنا چاہتے ہی نہیں تھے، وہ ایک اچھے انداز میں کہ جس سے حضرت جابر بن عبداللہ کی عزت نفس مجروح بھی نہ ہو اور ان کی ہیلپ بھی ہو جائے۔ حضرت جابر وہی ہے نا کہ جن کے والد احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے اور ان کا قرضہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جابر پر احسان کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اونٹ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہی نہیں تھے، جیسا کہ آخر میں پتہ بھی چل گیا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی دے دیا اور قیمت بھی دے دی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جود و عطا، یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے، اس میں نبی پاک کا معجزہ ہے، آپ کی شان سخاوت ہے، اس سے یہ مسئلہ اخذ نہیں ہوتا جو تم کر رہے ہو، بلکہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ لین دین کرتا ہے تو موقع پر قیمت لے، موقع پر چیز اس کے حوالے کرے، ٹھیک ہے۔ اگر قیمت موقع پر لیتا ہے اور ساتھ شرط عائد کرتا ہے کہ میں اتنا سفر کروں گا بعد میں میں تیرے حوالے کروں گا، تو پھر اس بے کو نافذ نہیں کیا جائے گا اگر یہ بات خریدنے والا اپنی مرضی سے اسے اجازت دے کہ ٹھیک ہے قیمت تیری چیز میری اور میں اپنی مرضی سے تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو اس پر اتنا سفر کر لے، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس طرح جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر خریدنے والا اتنی اجازت نہ دے تو بیچنے والا اس شرط کو عائد نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم